جس سے ایک میرا سوال تھا کہ میں نے آئی پلس ٹی وی میں سنا تھا کہ نماز کے بعد دعا یا ذکر و اذکار جیسے دعا کے طور پہ ایسا نہیں کر سکتے، صرف ذکر و اذکار جو خاص دعائیں ہوتی ہیں وہ کر سکتے ہیں، باقی دعا ایسا جیسے اللہ انت السلام و منک السلام ایسا سب جو دعائیں پڑھتے ہیں نماز کے بعد وہ بھی نہیں پڑھ سکتے، تو یہ کیسا ہے؟ آپ کی بعض باتیں صحیح ہیں اور بعض باتوں میں آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح سے نماز پڑھو جیسا مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکار پڑھتے تھے، اور وہ اذکار مروی بھی ہیں، وہ اذکار ہم تک نقل کیے گئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے۔ مثال کے طور پر فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 بار۔ اسی طرح سے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اور بھی دعائیں ہیں۔ اسی طرح سے آیت الکرسی، اسی طرح سے ایک بار سورہ اخلاص، ایک بار سورہ فلق، ایک بار سورہ ناس، اسی طرح سے اور بھی بعض اذکار ہیں۔ تسبیح، جو تسبیح کا طریقہ ہے 33 بار 34 بار تسبیح اور تحمید اور تکبیر، اور کئی سارے اذکار ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اذکار پڑھتے تھے۔ اگر یہ تمام اذکار آپ پڑھ سکتے ہیں تو تمام اذکار پڑھیے، ضروری نہیں ہے کہ اگر پڑھنا ہے تو سارا پڑھنا ہے ورنہ کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ آپ بعض اذکار بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ پڑھیں گے اتنا آپ کو اجر ملے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ فرض نماز کے بعد آپ اذکار پڑھتے تھے، اور وہ اذکار باقاعدہ طور سے صحابہ کرام نے نقل کیا ہے۔ اب ہمیں بھی وہی اذکار پڑھنے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بھی حدیث میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوں۔ یہ اذکار جو ہم پڑھتے ہیں، ان اذکار کے اندر بعض دعائیں تبعاً شامل ہیں۔ ایک ہوتا ہے اصالتاً کوئی دعا کرنا، اور ایک ہوتا ہے کسی ذکر و اذکار کے اندر تبعاً ضمناً کوئی کسی دعا کا آنا۔ تو ان اذکار کے اندر ضمناً بعض دعائیں موجود ہیں۔ تو اصالتاً کوئی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا یہ ثابت نہیں ہے، سوائے ان دعاؤں کے جو ان اذکار کے اندر آئے ہیں۔ دوسری ایک بات کہ جب ہم دعا کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے دعاء العبادہ اور ایک ہوتا ہے دعاء المسئلہ۔ دعاء العبادہ کا مطلب آپ کوئی عبادت کریں اور صراحت کے ساتھ آپ کوئی چیز اللہ سے نہ مانگیں، جیسے آپ کہتے ہیں استغفر اللہ، آپ کہتے ہیں الحمدللہ، آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ بھی دعا ہے، لیکن یہ دعاء العبادہ ہے۔ جب آپ یہ اذکار پڑھتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو اجر ملتا ہے۔ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ آپ اللہ سے اجر مانگ رہے ہیں، اجر کی دعا کر رہے ہیں گویا کی، لیکن صراحت کے ساتھ آپ کوئی چیز نہیں مانگ رہے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں، اور اس عبادت سے آپ کو یہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا، تو یہ بھی دعا ہے۔ تو اس اعتبار سے ان اذکار کو دعا کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ دعاء العبادہ ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے دعاء المسئلہ، جس میں باقاعدہ بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، مجھے فلاں چیز عطا فرما، یہ دعاء المسئلہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نماز کے بعد دعاء المسئلہ کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ دعاء العبادہ جس کو کہ ہم ذکر و اذکار کہتے ہیں، صرف وہی ثابت ہے۔ لہٰذا ہمیں فرض نماز کے بعد وہ ذکر و اذکار پڑھنے چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، نہ کہ ہم دعا کریں۔ اگر ہمیں دعا کرنا ہے تو ہمارے پاس 24 گھنٹے کا وقت ہے، آپ جب چاہو تب دعا کر سکتے ہو۔ مان لیجیے آپ نے فرض نماز پڑھا، فرض نماز سے آپ فارغ ہوئے، آپ کا دل کہا دعا کرنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ آپ نے فرض نماز پڑھا ہے تو فرض نماز کی وجہ سے آپ دعا کر رہے ہیں۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کا دل کہا دعا کرنے کے لیے، کبھی بھی انسان کا دل کر سکتا ہے، آپ دعا کر سکتے ہیں،
لیکن اس دعا کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. گویا کہ اگر آپ نماز کو سبب بنا رہے ہیں دعا کا تو یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ورنہ دعا تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. باقی ایک آخری بات کہ دعا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز میں آپ نے کئی سجدے کیے، ان سجدوں کے اندر آپ دعا کیجئے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. باقاعدہ آپ نے اس کی ترغیب دلائی ہے کہ سجدے میں دعا بندہ جب کرتا ہے تو وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ سجدے میں بندہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اسی طرح سے جب آپ تشہد میں بیٹھے، تشہد کے اذکار سے فارغ ہونے کے بعد آپ دعا کر سکتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے. تو جب آپ صلب عبادت میں ہیں نماز میں، جبکہ آپ اللہ رب العالمین سے مناجات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، وہاں پر دعا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے کہ جب آپ عبادت سے باہر نکل گئے تب دعا کرنا زیادہ بہتر ہے. تو آپ نماز میں دعا کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھلایا ہے. تو لوگ اس کی پابندی نہیں کرتے ہیں. شیطان لوگوں سے وہ کام کروانا چاہتا ہے جو سنت سے ثابت نہیں ہے. لہٰذا فرض نماز کے بعد آپ دعا نہ کریں، اذکار پڑھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ رہا ہے. جس سے کچھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو دعا پڑھی اللہم انت السلام و منک السلام، یہ بھی دعا کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے کہ یہ دعا بھی نماز کے اندر ہی پڑھی جائے، نماز کے بعد نہیں. نہیں، نماز کے باہر، نماز کے بعد کے اذکار میں چیز ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں نہیں، نماز کے اللہم بعد. السلام وغیرہ کے بارے میں نہیں کہا ہوگا بھائی، آپ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. وہ اس دعا سے متعلق ہوگا، وہ دبری کل صلاح والی جو روایت ہے شیخ، اس کے جی جی تعلق سے اختلاف ہے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس سے متعلق شاید. ہاں، اس کے بارے جس میں سے علماء کے دونوں طرح کے اقوال ہیں. جی جی جی